آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ جیسے کہ اللہ پاک نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت رکھی ہے، تو اللہ نے یہاں فرمایا جو کوئی اللہ کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کے اندر تحریف کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، ان حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گے اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اب یہ ان شوہروں کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی جو ہے بدکار ہے، زنا کیا ہے، یا وہ اس کی بیوی کردار کے لحاظ سے خالص نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پر الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر تو 4 گواہ گواہی دے دیں گے اس کے کردار کے بارے میں، اس کی بدکاری کے بارے میں کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر ان 4 گواہوں کی گواہی کے بعد کیا کرنا ہے، ان عورتوں کو اب گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو مارو پیٹو اور اس کو ذلیل کرو اور اسے گلیوں میں گھسیٹو اور اس کو گھروں سے نکال دو، یہ نہیں کہا ہے کہ بس انہیں اب گھروں میں بند کر دو، موت تک وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ یا ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور حکم جاری کر دے۔ اب اور حکم جو ہیں وہ آئے ہیں، وہ سورہ نور میں آئے ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وہ اور حکم کیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور حکم کیا تھا وہ سورہ نور میں اللہ نے بتا دیا کہ جب کسی کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو 100 کوڑے کی سزا جو ہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دی تھی، اور اب یہ ایک راستہ پیدا ہو گیا کہ 100 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ 100 کوڑے کے بعد اگر وہ بچ جاتی ہے زندہ تو اب وہ سزا سے پاک ہے، جو گناہ کیا اس کی سزا اس کو مل گئی، اب وہ اللہ کے ہاں بھی پاک ہے اور دنیا کے لیے کی بھی وہ پاک ہے۔ اور اگر وہ بچ جاتی ہے تو مر جاتی ہے تو وہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو تو پھر سنگسار کیا جائے گا نا۔ سنگسار کا مطلب ہے کہ پتھر مار مار کر اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، تو یہ اس کا فیصلہ یہیں پر کر کے اس کو اس گناہ سے پاک کر دیا جائے گا، اب آخرت میں اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور میں حکم دے دیا تھا اس آیت کا۔ اس کے بعد اللہ پاک آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو سزا دو۔ 2 مرد آپس میں بدکاری کریں، یعنی قوم لوط کا عمل جس کو ہومو سیکس کہتے ہیں، یہ جس کو کہ یورپ نے لیگل کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ لیگل ہے ہماری قانون کی نظر میں، ان کی آپس کی رضامندی ہے تو قانون ان کو کچھ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی اگر کوئی 2 مرد آپس میں بدکاری کریں گے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اگر وہ دونوں پھر بعد میں سزا کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو معاف کر دو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے کافی جو ہیں احکام جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں ملیں گے، اور مفتیان کرام سے اس کا فتویٰ لیا جائے گا کہ ان کو کیسی سزا دینی ہے، کتنی دینی ہے اور کیسی دینی ہے، اور توبہ جو ہے وہ کس حالت میں ہوگی اور کس حالت میں نہیں قبول ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، یعنی انجانے میں، نادانی میں، لا علمی میں برائی کر ڈالتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا بھی ہے۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ موت کے وقت آنے سے پہلے تک۔
جب موت کی کیفیت سامنے آ جائے، انسان کو غرغرے کی کیفیت ہو جائے اور اسے پتہ ہے کہ پکا اب وہ مرنے والا ہے، کیونکہ اس وقت غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جنت اور جہنم کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے، اب کوئی شخص کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ زندگی میں اگر وہ کر لیں تو تب تک وہ توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اور نہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں اور بعد میں پھر مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جا کے وہ توبہ کریں گے، کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت نمبر 19، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ اب کس کی طرفداری کی جا رہی ہے؟ عورتوں کی طرفداری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے رہا ہے۔ کیا تھا؟ اور یہ آیت ابھی میں ترجمہ پورا کر لوں، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلے بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ظالمانہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ورثاء اس عورت کو بھی میراث سمجھ کر اس کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یعنی عورت کو کیا حیثیت دی جا رہی ہے؟ مال وراثت۔ اسے کوئی جیتی جاگتی شخصیت، جیتی جاگتی ہستی نہیں سمجھا جا رہا، اسے مال وراثت سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے وراثت بانٹ دی جائے گی، عورت بھی بانٹتی گئی، کسی کے قبضے میں آ گئی۔ اب جو وارث ہے، سرپرست ہے، وہ اس کا مالک بن بیٹھا۔ اب وہ کیا کرے گا کہ نہ وہ ان کی اجازت کے بغیر عورت دوسری شادی کر سکتی تھی اور نہ وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے کا حق رکھتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا ہے۔ اسی طرح ایک ظالمانہ رواج یہ تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتا کہ جو مہر وہ ان کو دے چکا ہے وہ اسے واپس مل جائے، تو وہ اپنی بیوی کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ مثلاً وہ اس کو گھر میں قید کر لیتا کہ میں تو اس کا مالک ہوں، اور وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس طرح ستانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر شوہر سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے خود پیشکش کر دے کہ تم میرا مہر جو ہے واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو، طلاق دے دو مجھے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں عورت کو یہ حقوق دیے ہیں اور مرد کو منع کیا ہے کہ وہ اس کا مالک نہ بن بیٹھے، کہ وہ مالکانہ اختیار رکھتی ہے اور وہ اس کا آقا بن گیا تو وہ غلام بن کے قید ہو کے باندھی بن گئی اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں ہیں، مثلاً کوئی ایسی جگہ شادی ہو گئی آدمی کی کہ وہ اس کو پسند نہیں ہے، تو اللہ پاک نے پھر بھی ایک آپشن دیکھیں مرد کو دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اول تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اسے چھوڑ دو، لیکن ہو سکتا ہے اس بات پر بھی غور کرو کہ کوئی چیز ایسی ہو تم اسے ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی ایک عورت بظاہر خوبصورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اولاد آدمی کو ایسی شاندار دے دیتا ہے، لائق ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اور وہ اولاد جو وہ آدمی چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں، اللہ بیٹے دے دیتا ہے، تو ایسی اولاد دے دی تو گویا اس عورت کے اندر اللہ نے بھلائی رکھ دی نا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس پہلو پر سوچو کہ ایک چیز تمہیں نہیں پسند آتی لیکن اللہ اس کے اندر خیر رکھ دیتا ہے، بھلائی رکھ دیتا ہے، تو اس بات میں سوچو گے تو پھر تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی اور تم اس کو بسا لو گے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کتنی حکمت سے، دانائی سے آدمی کو احکامات دے رہے ہیں اور عورت کے حقوق کا کیسے تحفظ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اب یہ بات یہ بتائی گئی ہے نا آپ کو کہ اتنا مہر دے دیا جاتا تھا کہ
پھر وہ عورت کو طلاق دینے کی صورت میں واپس کرنے کے ڈر سے آدمی عورت کو طلاق ہی نہیں دیتا تھا اور اس کو تنگ کرتا، ظلم کرتا، لٹکا چھوڑتا، نہ اس کو حقوق دیتا نہ اس کو طلاق دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم نے اس بیوی کو چھوڑنا ہے اور دوسری بیوی سے نکاح کرنا ہے، تو اب جتنا تم نے مہر اس کو دیا تم اس سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے۔ تو کیا تم بہتان لگاؤ گے، کوئی اس کے کردار پر الزام لگاؤ گے تو تبھی ہے نا کہ پھر تم واپس لے سکتے ہو، ورنہ تو نہیں لے سکتے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر مردوں کو بڑی سخت ہدایات دے دی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ، تم کیسے اس کو واپس لوگے؟ اگر ایک شخص اپنا مہر واپس لینا چاہے تو کیسے لے گا، کس بنیاد پر لوگے، جب کہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور تم نے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا بھاری عہد کیا تھا۔ نکاح کے وقت ایک بھاری عہد کیا جاتا ہے، اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے تھے، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ قربت کی تھی، اور اب تم نے اس وقت بھاری عہد اٹھا کے نکاح کیا تھا، اب کیسے تم وہ مہر واپس لوگے؟ وہ مہر اس چیز کا تم فائدہ لے چکے ہو۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، یعنی کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں کہ باپ داداؤں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ جب آدمی مرتا تھا تو آدمی کے جوان بیٹے جو ہوتے تھے اپنے باپ کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھناؤنی اور بے حیائی والی رسم کو ختم کیا۔ یہ ستیلی ماں سے نکاح کرنے کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، سگی ماں سے تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو باپ کے نکاح میں اور عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی تو ستیلی مائیں ہو جاتی ہیں نا، تو ان سے نکاح کر لیتے تھے کہ وہ مال وراثت ہیں، وہ باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، تو چاہے دادا کا ہو چاہے باپ کا ہو۔ تو اللہ پاک نے اس گھناؤنی رسم سے منع کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ انہو کانا فاحشۃ و مقتا، یہ کیا ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے اور گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بڑی بے راہ روی کی بات ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اب اللہ نے وہ لسٹ دی کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جو حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں۔ اب دودھ جب پلایا، جس ماں نے دودھ پلایا اس ماں کے جو بچے ہیں بیٹے اور بیٹیاں، تو وہ اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ دودھ شریک بہنیں ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں، یعنی کہ ایک عورت سے نکاح کیا اس کے ساتھ بچیاں تھیں جو پہلے خاوند سے تھیں، اب وہ ستیلی بیٹیاں ہیں، یہ شوہر یہ باپ ہے اب ان کا، اب وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جو تمہاری ان بیوی یعنی وہ بچیاں جو کہ ماں تو ان کی ایک ہے، مطلب تمہاری بیوی بن گئی ہے لیکن وہ پہلے باپ سے ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر تم نے یعنی ایسی بیویاں جن کے ساتھ تم نے ابھی خلوت نہیں کی، نکاح کیا تھا لیکن رخصتی نہیں کی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، خلوت نہیں کی، اب وہ طلاق ہو گئی، اب اس عورت کی بیٹی ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا کہ وہ عورت ابھی گھر میں بسائی نہیں تھی کہ وہ فوت ہو گئی تو اس کی اب جوان بیٹی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، صلبی بیٹے اصلی بیٹے، ان کی بیویاں کیا بنی، بہویں بنی، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، دو بہنیں ایک شوہر کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ پہلی شریعتوں میں دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں ہو سکتی تھیں، اللہ پاک نے پہلی شریعتوں میں اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں نا، وہ دونوں بہنیں تھیں، ایک یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ایک جو بڑے بیٹے تھے ان کے، جو 12 بیٹے تھے ان کے 10 بیٹے، ان کی مائیں جو تھیں یہ آپس میں بہنیں تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس وقت بھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، جن گھروں میں، جن صحابہ کرام کے گھروں میں یا جن مسلمانوں کے گھروں میں 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں، تو وہ جو ہو چکا اس کا اب گناہ نہیں ہے، وہ اب حکم اللہ نے بدلا، اب ان میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ اس حکم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحمان